بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں UAE نیوز چینل کے پلیٹ فارم سے حاضر ہے اور ایک انتہائی بری خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ UAE کی گورنمنٹ کی جانب سے ایک بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے پاکستانیوں کے ساتھ، خاص طور پر پاکستان کے 2 درجن کے قریب شہروں کے مکینوں کے خلاف، وہاں پر رہنے والوں کے خلاف جن کے پاسپورٹ وہاں پر بنے ہوئے ہیں، لیکن اس میں ان شہریوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ خبر یہ ہے کہ UAE کی گورنمنٹ نے 24 پاکستانی شہریوں یعنی 24 پاکستان کے شہروں کے رہنے والے لوگوں کو وزٹ ویزا دینے کے حوالے سے بلیک لسٹ کیا ہے، یعنی اب ان کو وزٹ ویزے جاری نہیں کیے جائیں گے۔ اور اس حوالے سے میں پہلے تو آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور پھر میں آپ کو ان 24 شہروں کے نام بتاؤں گا۔ یاد رہے کہ پہلے یہ 10 شہر تھے، پھر 12 ہوئے، پھر ان کی تعداد 22 ہوئی، اور 2 روز پہلے اب ان کی تعداد 24 کر دی گئی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چلوں کہ میں نے اپنے طور پر پاکستان میں وزارت خارجہ سے اس خبر کی تصدیق کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں سے اس خبر کی تصدیق بھی نہیں ہوئی اور تردید بھی نہیں ہوئی۔ اسی طرح میرے جو ذرائع ہیں UAE میں، خاص طور پر دبئی میں، انہوں نے دبئی میں جو موجود پاکستانی کونسلیٹ ہے وہاں سے بھی رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ کچھ شہروں کے لوگوں کو ویزا جاری نہیں کیا جا رہا، لیکن اس حوالے سے UAE اتھارٹیز نے کوئی سرکاری نوٹیفیکیشن ان کے ساتھ شیئر نہیں کیا۔ البتہ کم از کم 3 پاکستانی نشریاتی اداروں نے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ 3 میڈیا ہاؤسز نے، اور یہ بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں، انہوں نے اس خبر کی تصدیق کی ہے، اور پاکستان امپلائمنٹس پروموٹرز ایسوسی ایشن کے جو پریزیڈنٹ یا چیئرمین ہیں عدنان، ان کو کوٹ کر کے یہ خبر دی ہے، اور یہ عدنان خان ان کا نام ہے، جو کہ کراچی سے جن کا تعلق ہے، یعنی یہ جو پاکستان کے جو اوورسیز امپلائمنٹ جو پروموٹرز ہوتے ہیں یہ اس کے صدر ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ان شہروں کو کیوں بلیک لسٹ کیا گیا ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ UAE اتھارٹیز کے علم میں یہ بات آ رہی ہے کہ ان شہروں سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں جو ماضی میں، یعنی ماضی قریب میں دبئی، شارجہ، ابوظہبی یا دیگر ریاستوں میں گئے، ان کو یہ کہہ کر وزٹ ویزا دلوایا گیا ایجنٹ حضرات نے کہ جناب آپ کو امپلائمنٹ ویزا دیا جا رہا ہے، اور وہاں جا کر انہوں نے نوکریوں کے لیے درخواستیں ویسے تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن جب وہ ایئرپورٹ پر پہنچے تو ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کس لیے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہم تو نوکری کے لیے آئے ہیں، ہمارے پاس تو امپلائمنٹ ویزا ہے۔ ظاہر ہے وہ لوگ اتنے خواندہ پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گے، ان کو وزٹ ویزا دیا گیا امپلائمنٹ ویزے کے نام پر، اور وہاں پر انہوں نے کہا جی ہم تو نوکری کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں؟ پیسے مناسب نہیں تھے، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ وہ 5000 درہم شو منی، یہ کہ جی آپ کے پاس یہاں اخراجات کے لیے پیسے ہیں، وہ شو منی بھی نہیں دکھا سکے، یہ شو نہیں کر سکے۔ اور اس کے علاوہ سادہ لوگ تھے، انہوں نے کہا جی ہم تو نوکری کے لیے آئے ہیں، جبکہ وہ وزٹ ویزے پر تھے۔ ان لوگوں کو وہیں ایئرپورٹ سے واپس کیا گیا۔ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے گزشتہ سال اگست سے۔ گزشتہ سال 22 اور 23 اگست کو بہت سے پاکستانیوں کو دبئی ایئرپورٹ سے واپس پاکستان بھیجا گیا، جن کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا۔ اس کے بعد 10 شہروں پر پابندی لگائی گئی، اور اب جو پابندی لگائی گئی ہے ان شہروں کے نام میں ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جن شہروں میں میرا اپنا شہر بھی شامل ہے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ ان شہروں سے جو فریکوینٹ وزٹ پہ جاتے ہیں لوگ، یہاں تک کہ جو بزنس مین ہیں جو پہلے بھی گئے ہوئے ہیں، ان کو بھی ویزا جاری نہیں کیا جا رہا، اور جو ویزے کی فیس ہے وہ تو ظاہر ہے نان ریفنڈیبل ہوتی ہے۔ تو لہٰذا میری آپ سے درخواست ہوگی کہ اگر آپ کا تعلق ان شہروں سے ہے تو آپ میک شور کریں کہ آپ کو ویزا ملے، جس کے امکانات نہیں ہیں ان خبروں کے مطابق، جن کا میں نے سورس بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ کیا ہے۔
اور کن کن شہروں کے، میں ان کے نام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پاکستان کے 3 صوبے ہیں، بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 4 صوبے ہی سمجھ لیں، اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر بھی اس میں شامل ہیں۔ میں شہروں کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ سب سے پہلے تو اس میں ہے جناب پنجاب کا، میں نام لے لیتا ہوں، ڈیرہ غازی خان، خوشاب، مظفر گڑھ، سرگودا، اٹک، قصور، شیخوپورہ، ساہیوال، چکوال۔ ڈیرہ غازی خان، خوشاب، مظفر گڑھ، سرگودا، اٹک، قصور، شیخوپورہ، ساہیوال، چکوال، یہ پنجاب کے شہر ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے خیبر پختونخوا، ایبٹ آباد، ڈیرہ اسماعیل خان، کرم ایجنسی، باجوڑ ایجنسی، پارا چنار، محمد ایجنسی اور ہنگو۔ اس کے علاوہ جناب، اور ہنگو کے ساتھ ساتھ کوہاٹ، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، ایبٹ آباد، ڈیرہ اسماعیل خان، کرم ایجنسی تو نہیں، اب کرم ڈسٹرکٹ ہے، باجوڑ ڈسٹرکٹ یعنی پارا چنار، محمد، ہنگو، کوہاٹ۔ تو بنیادی طور پر یہ شہر نہیں ہے، یہ اضلاع ہیں، یعنی ان اضلاع سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جن کی پیدائش یہاں کی ہے، جن کے پاسپورٹ یہاں سے بنے ہوئے ہیں، تو ان کو ویزا نہیں دیا جائے گا۔ آگے چلتے ہیں جناب، سندھ میں لاڑکانہ، نواب شاہ اور سکھر، اس میں کراچی نہیں ہے، حیدرآباد بھی نہیں ہے۔ اور بلوچستان، ایک خبر میں یہ لکھا ہوا ہے، جو میں نے ایک نشریاتی ادارے کی خبر جو میں نے دیکھی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ پورا بلوچستان، لیکن دوسری خبر میں لکھا ہوا ہے کہ کوئٹہ، یعنی کوئٹہ۔ اب بلوچستان میں اور بھی بہت سے شہر ہیں، پتہ نہیں ان کا میں تصدیق بھی نہیں کر سکتا کہ وہ سارے شہر ہیں بلوچستان کے، کیونکہ ایک خبر میں ہے کہ پورا بلوچستان اور ایک خبر میں ہے کہ صرف کوئٹہ۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو گلگت بلتستان میں سکردو، ہنزا، اور اس میں گلگت شامل نہیں ہے، دیامر نہیں ہے، اور وہ جو دوسرے جو اضلاع ہیں وہاں کے وہ نہیں ہیں، صرف سکردو اور ہنزا، یہ 2 اضلاع اس میں شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر میں، آزاد جموں اینڈ کشمیر کا جو شہر یا ضلع ہے کوٹلی، تو یہ سارے جو علاقے ہیں، اور آزاد کشمیر کا دیگر کوئی شہر اس میں شامل نہیں ہے، جس میں مظفر آباد ہے، جس میں باغ ہے، جس میں میرپور ہے، اور بہت سے علاقے ہیں، اور وہ اس میں نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کا صرف کوٹلی اور جو گلگت بلتستان کے 2 علاقے سکردو اور ہنزا۔ اب یہ خبر میرے لیے بڑی پریشان کن ہے، پتہ نہیں یہ کب تک یہ بین جاری رہے گا، اور اس کو کہتے ہیں ان اناؤنسڈ بین، غیر اعلانیہ بین۔ جس طرح پاکستان میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، جس کا بتایا نہیں جاتا لیکن کر دی جاتی ہے، اسی طرح کا یہ بین ہے۔ ابھی تک وہاں کی میڈیا میں یہ خبر نہیں آئی، وہاں پر کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، لہٰذا میری آپ سے ایک ہی درخواست ہوگی کہ آپ اپنے کوئی مستند، قابل اعتبار، قابل اعتماد، قابل بھروسہ جو ایجنٹ ہے، آپ اس سے رابطہ کریں کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ میں نے جس ایجنٹ سے رابطہ کیا، اس نے کہا جی بالکل اسی طرح ہے کہ اگر ہم 10 ویزے اپلائی کرتے ہیں تو 10 میں سے 9 آج کل ریجیکٹ ہو رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں اس کی وجہ نیو ایئر اور یہ وغیرہ، یہ جو رش کا سیزن ہے یہ ہے، یا کوئی اور وجہ ہے، لیکن جن شہروں کا میں نے ذکر کیا ہے وہ اس وقت بلیک لسٹ یا بین لسٹ میں شامل ہے۔ اس حوالے سے جو بھی مزید اپ ڈیٹ آتی رہے گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔